آج انڈیا $150 بلین 150 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی، اور دنیا میں اب کتنا نام ہے سعودی عرب کا ٹوٹل تیل جو بیچتا ہے $110 بلین کا بیچتا ہے۔ انڈیا اس وقت دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے، دنیا کی 5th لارجسٹ، یہ انڈیا کی سلیکن ویلی آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے نا، یہ دیکھیں یورپ کے مقابلے میں ذرا اپنی یہ میٹرو ٹرین بھی تو دکھائے نا، ہم نے نہیں بنائی، وہ بیکار ہے، ہم نے بند چلایا، لوگوں کی جان نکالی ہے، 300 ارب کھا کے کسی قانون کی قاعدت ہے، صرف ہم بیان دیتے ہیں، ہم ٹکاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہم نے $15 بلین کرنی ہے ایکسپورٹ، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، کوئی لانگر رن پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی۔ اب میں انڈیا سے جنگ اپنی جگہ، انڈیا کی صلاحیتیں اپنی جگہ، انڈیا نے 60s میں پولی ٹیکنیکل کالجز بنائے، 60s کی میں بات کر رہا ہوں، 80s میں انہوں نے ان کالجز کو آئی ٹی میں کنورٹ کیا۔ آج انڈیا $150 بلین 150 ارب روپے کی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آئی ٹی کی، اور دنیا میں اب کتنا نام ہے سعودی عرب کا ٹوٹل تیل جو بیچتا ہے $110 بلین کا بیچتا ہے۔ انڈیا اس وقت دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے، دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے، اور پاکستان میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک ڈالر کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا کے فارن ریزرو کتنے ہیں؟ $600 بلین۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، انہوں نے چلو کسی نے انویسٹ کیا، یہ نہرو کا ویژن تھا 60s کا، عبدالکلام آزاد کا، کہ ہم نے آئی ٹی کی طرف جانا ہے۔ مجھے آپ بتا دیں، آج میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہوں، پاکستان تعلیم پہ خرچ کرنے والا دنیا کے لویسٹ 20 کنٹریز میں ہے۔ پیسہ آپ نے لگانا نہیں، تعلیم پہ پیسہ لگانا نہیں، $15 بلین کہاں سے آگے؟ اس کا مجھے آپ جواب نہیں، لیکن ملک صاحب یہ تھی نا آپ کی پریورٹی، جو عاطف میاں بھی کہتا تھا، جب آپ 3.5 ملین کا ایک یہ انڈیا کی سلیکن ویلی آئی ٹی کی جو سلیکن ویلی ہے نا، یہ دیکھیں یورپ کے مقابلے میں ذرا اپنی یہ میٹرو ٹرین بھی تو دکھائے نا، ہم نے نہیں بنائی، وہ بیکار ہے، ہم نے بند چلایا، لوگوں کی جان نکالی ہے، 300 ارب کھا کے کسی کھاتے میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب، اب سن لیں، سلیکن ویلی دنیا میں کیلیفورنیا میں کتنی مشہور ہے، میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا، 6% جو ورک فورس ہے وہ انڈین ہے، اور اس وقت دنیا کی جو 500 فارچون کمپنی ہے اس میں جو ٹاپ 10-20 اس میں ہر جگہ انڈین گھسا ہوا ہے، وہ سارے آئی ٹی سے گئے ہیں۔ انڈیا کا یہ نہیں میں کہہ رہا انڈیا میں غربت اپنی جگہ، سارے گند اپنی جگہ، مگر انڈیا نے جو جتنا پیسہ یہ نیٹ فلکس وغیرہ جتنا پیسہ انڈیا بنا رہا ہے اس کے پیچھے آئی ٹی ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس میں پاگل ہے پاکستان میں جتنا۔ میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہمارا، جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں، تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ کریں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی فخر آپ سے کہ ابھی کیا ہم سر کے بل کھڑے ہوئے؟ ابھی ہم پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن یہ کہ خیر پیسے مانگنے کی عادت پاکستان کی نہیں جائے گی، چاہے وشت سرکل میں گھوم رہے ہیں، تقریباً 2 درجن دفعہ آئی ایم ایف کی طرف جا چکے ہیں، ہمارا ہمسایہ ایک دفعہ گیا اور اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ پاکستان اپنے پیروں پر کب کھڑا ہوگا؟ اس پہ میں بالکل آپ کو جواب دوں گا، 2 پوائنٹس خاص طور جو اس وقت ہیں، مگر لیٹ می جسٹ کمپلیٹ دا سیناریو، جو ڈزمل سیناریو ہے۔ ہمارے لاسز، ہمارے جو نقصان ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں کہ پی آئی اے مثال کے طور پہ ایک زمانے میں تھوڑے دن کے لیے پروفٹ میں آ گیا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ روشن اکاؤنٹ سے 2 ارب روپیہ ہمارا واپس چلے گیا ہے، وی ہیو لاسٹ 2 ارب روپیہ، روشن ڈیجیٹل انویسٹرز نے واپس لے لیا ہے، اور نہ عمران خان نے کچھ کیا، نہ یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ سمینا، امیجن 40% آپ کا اکانومی از انڈاکیومنٹڈ، اس کے معنی $136 بلین آپ کے اکانومی میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، اور مور دین دیٹ آپ ایک دمڑی ٹیکس اس سے وصول نہیں کر رہے، اور اگر آپ وصول کرتے تو آپ کو بالکل آپ کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا۔ کبھی آئی ایم ایف سے مانگ رہے، کبھی سعودی عربیہ، ہمارے مسلم امہ والے بردر جو ہیں، اب انہوں نے بھی کہا بھائی کون سے مسلم امہ، کوئی نہیں بھائی، اپنا کام کرو، جو کرنا ہے کرو، ہم سے مانگنے کے لیے نہ ہو۔ کبھی چین کے پاس ہم چلے جاتے، کبھی دبئی کے پاس چلے جاتے۔ اس کی وجوہات ساری یہ ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو، جو ہمارے ریسورسز ہیں جو ایزیلی اویلیبل، پاکستان بدترین معاشی مسائل سے دوچار ہے۔ یہ معاشی صورتحال اتنی بدتر ہے کہ جتنے بھی ماہر معاشیات سے بات کر رہی ہوں، تمام کے تمام یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ ایسے تو پچھلے 75 سال سے ہم یہ سنتے آئے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے تمام اکانومسٹ کی طرف سے کہ یہ والا پوائنٹ جو پاکستان کی معیشت کے اندر ہے، اس سے پہلے آج تک ہم نے کبھی نہ دیکھا، اور شاید
अल्लाह करे देखना भी ना पड़े। तमाम की तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने की बजाय अब यकजा हो जाएं और वाकई में वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी ऑपोजिशन में होते हुए, उसकी तरफ बढ़ जाएं तो ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसलिए क्योंकि हर हुकूमत अपने से पिछली हुकूमत के ऊपर इल्जाम तराशी करने के लिए तैयार तो जरूर होती है, लेकिन 5 साल से बढ़कर सोचने के लिए तैयार नहीं होती। अगर हम लोगों की माशी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म हो और हर हुकूमत आके उस पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखे तो मुल्क की इकोनॉमी को अब भी बचाया जा सकता है। मुल्क के ऊपर कर्जा इस कदर हो गया है कि डॉलर की बढ़ती कदर एक और वबाले जान बन गया है। यह वबाले जान बढ़ता चला जा रहा है, मामला गड़बड़ की तरफ जाता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अब भी सोच विचार में लगे हुए हैं और सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हल क्या है, इसके हवाले से बातचीत होना अहमियत का हामिल है। अभी कल ही इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आएगा, इसके अंदर बताया जाएगा कि पिछले साल के अंदर क्या क्या गड़बड़ हुई और क्या क्या अच्छाई हुई। उसके बाद 10 जून को मुल्क का बजट आएगा जो कि 2022-2023 का बजट होगा और ये बजट इंतहाई अहमियत का हामिल होगा क्योंकि बजट का सारा अभी जो तखमीना लगाया जा रहा है उसके मुताबिक बेहद सीलिंग को क्रॉस कर चुका है। इसके ऊपर आईएमएफ की तलवार जो सर पर मंडला रही है और बहुत सारे मामलात के अंदर हाथ खींचने का जो डिमांड हो रही है ये भी एक मसला बना हुआ है। हमारी सूरत हाल कुछ इस तरह के है कि 11 माह के अंदर तिजारती खसारा जो है वो 43 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और जैसे मैंने पहले कहा कि डॉलर की बढ़ती हुई कदर ने इसको मजीद मुश्किल सूरत हाल में तब्दील कर दिया है। जुलाई से अप्रैल तक की करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा 13 अरब डॉलर, 13 अरब से ज्यादा यानी 13 अरब 78 करोड़ तक पहुंच चुका है, डॉलर तक पहुंच चुका है और महंगाई की शरह औसतन 14% तक पहुंच चुकी है। पिछले माह ये महंगाई की शरह तकरीबन 20% को छू चुकी है। एक आम आदमी के लिए जिंदगी अजीरन हो चुकी है क्योंकि शरह सूद भी 13.75% तक है। ऐसे शरह सूद के अंदर किसी का कारोबार शुरू करना और इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल नजर आता है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी तेजी से गिरते चले जा रहे हैं। फिलहाल ज़र मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के अंदर 9 अरब 70 करोड़ डॉलर तक रह गए हैं। 10 अरब डॉलर भी हमारे पास मौजूद नहीं है और ऐसी सूरत हाल में बिजली के गर्दिशी कर्जे यानी सर्कुलर डेट भी आसमानों को छू रहा है। 25 अरब डॉलर तक ये पहुंच चुका है और गैस का सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 1500 अरब से तजावुज कर चुका है। 25 अरब रुपए और 1500 अरब रुपए, ये मामला किस नहज पे जा रहा है, क्या सोल्यूशन निकाला जाएगा? जो मोटे मोटे नुकात सामने आए हैं हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे के, वो मैं आपके सामने रखे दिए देती हूँ इसलिए क्योंकि वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी शरह नमू है ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि जी वो 4.8% का हदफ रखा था वो 6% पर पहुंच गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमने तो आपको बोला था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब इकोनॉमिक स्लो डाउन का मामला नजर आ रहा है और इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो फिर एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना और मुश्किल होती चली जाएगी। महंगाई का 8% हदफ था लेकिन महंगाई आसमानों से बात करते हुए 13-14% के ऊपर आ